نواز شریف کبھی کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، یہ لکھ لو۔ عوام کے دلوں میں جو نفرت ہے نا، آئے خود لڑے، اس کی ضمانت ضبط ہوگی۔ کوثر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ نواز شریف کہہ رہے کہ میں وطن واپس آؤں گا، اگر چلو ڈیل کی خاطر اگر وہ پرائم منسٹر بن جائے تو آپ کے لیے بھی تو خطرے، آپ بھی ملک سے پھر باہر مطلب جانے کے اوپر مجبور ہوں گے سر، اگر وہ پرائم منسٹر بن جائے جس طرح آج ایک تو آپ خوش فہمی میں آپ کی بیش ہو سکتی ہے، لیکن یہ لکھ لو نواز شریف کبھی کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، یہ لکھ لو۔ عوام کے دلوں میں جو نفرت ہے نا، آئے خود لڑے، اس کی ضمانت ضبط ہوگی۔ لاہور سے ایک سیٹ مسلم لیگ نون نہیں نکال سکے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کا دعویٰ کر رہے ہیں، 10 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں استقبال کریں گے۔ ہاں فرشتے آ جائیں گے 10 لاکھ، بالکل جو ہے یہ۔ لطیف کھوسہ صاحب، آپ پھر اگر میاں نواز شریف کو مستقبل میں وزیر اعظم نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ جمہور کو حق دو، یہ عوام کو حق دو، یہ کلیکٹیو وزڈم، سانجھی سوچ کو یہ حق دو، یہی آئین کا تقاضا ہے۔ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ دس۔ میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کو جو ہے نام لوں وزیر اعظم؟ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا استحقاق ہے، انہیں دو، یہی ریاست ہے، یہی آئین کہتا ہے، وہ جس کو بنائے۔ او بھائی کیا ہوگا اگر عمران خان 2/3 میجورٹی لے کر پرائم منسٹر بن جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر، فاروق لغاری نے، سجاد علی شاہ چیف جسٹس نے اور اس وقت کے آرمی چیف نے ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں جھونکا تھا۔ 0 ایک سیٹ نہیں ملی تھی پنجاب سے، 14 کی 14 نیشنل اسمبلی کی صرف سندھ سے تھیں اور 3 اور تھیں۔ 17 سیٹیں بی بی پھر بھی لڑتی رہی اور ریزیلینس ہے، اگلی دفعہ باؤنس بیک کیا۔ وہ کیا ہے یار؟ اگر عمران بن جائے گا کیوں اتنے خائف ہو اس سے؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر لوگ چاہتے ہیں تو بنائیں، کیوں نہ بنائیں، بننے دیں۔ جس کو بھی اللہ عزت دیتا ہے یا جس کو بھی عوام چاہتی ہے، اس کا حق ہے پرائم منسٹر بننے کا۔ جس کو بھی آپ کے سامنے ہے کوثر صاحب، کیا قائد اعظم کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی جمہوریت کی جو حکومت بنتی ہے وہ جمہوری حکومت بنتی ہے؟ جو ماضی قریب کو آپ دیکھ لیں، 48 سے لے کے 2023 تک جو بھی حکومتیں بنی ہے، کیا عوام کی طاقت سے بن کے آ رہی ہے وہ حکومتیں؟ دیکھیں یہی تو بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو 1948 میں ان کی ایمبولنس کے ٹائر پھٹ جاتا ہے، آپ اندازہ کریں وہ اسپتال نہیں پہنچ سکتے اور راستے میں ان کی رحلت ہو جاتی ہے۔ لیاقت علی خان کو 1952 میں ہم نے گولی مار کے مار دیا اور ان کے قاتل کو بھی دفن کر دیا۔ یہ بتا دیں، آج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی عدالت میں چیف جسٹس بننے کے بعد آپ پہلی بار پیش ہوئے ہیں۔ 2 بڑے مقدمات چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر اور دوسرا فیض آباد دھرنا کیس۔ کیا سمجھتے ہیں فیض آباد دھرنا کیس میں کس کو جو ہے وہ عمل درآمد میں رگڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بالکل میں پیش ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے تحمل اور برداشت سے، بردباری سے وہ مقدمات سن رہے تھے اور بڑی فراخ دلی سے سنے ہیں، فیصلے بھی کیے ہیں انہوں نے۔ بھلا فیصلہ کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو، اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن انہوں نے عزت اور اس میں تکریم میں کسی کی کوئی یہ نہیں کیا کمی کم از کم۔ اور جہاں تک تعلق ہے فیصلوں کا، فیض آباد دھرنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک نے تو واپس لے لیا اپنا، دوسرا جو ہے اس کو وہ لاپتہ ہے، وہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، وہ بھی ان کی جانب سے بھی طوالت کی التوا کی درخواست دی گئی ہے۔ اب ایسے کیس میں آئی بی نے بھی واپس کر لی۔ اچھا، تو بس آپ پھر سمجھ لیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کون اس ملک کو چلا رہا ہے اور کون اس ملک میں جو ہے حکمرانی کر رہا ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پابند نہیں ہیں واپس لینے کے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ایکسٹینشن کی باری آئی تھی باجوہ صاحب کی اور آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس کے جو ہے منصور علی شاہ صاحب اور وہ سن رہے تھے، اس میں بھی جس نے پٹیشن کی تھی اس نے واپسی کی درخواست دی تھی، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس نے وہ درخواست مسترد کر دی تھی۔ انہوں نے کہا یہ پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے، ہم اس کو واپس نہیں ہونے دیں گے، اور 184(3) میں سو موٹو لے لیا گیا تھا۔ تو اس میں بھی اس میں پابند نہیں ہے قاضی صاحب واپسی دینے کے۔ اب دیکھتے ہیں کل کیا کرتے ہیں یہ کس طرح۔ کھوسہ صاحب، یہ سویلین کا جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا جو کیس ہے سپریم کورٹ میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک لگے گا اس میں اور کب تک؟ دیکھیں یہ تو مجھے کوئی ایسا اس میں وہ دوسری رائے اور شائبہ بھی نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کمیٹڈ ہیں اس میں۔ انہوں نے 2015 میں جو فیصلہ دیا تھا، انہوں نے آئینی ترامیم بھی اڑا دی تھی کہ جو سویلینز کا ٹرائل
मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं किया जा सकता, आइन की तरमीम से भी नहीं किया जा सकता। अच्छा खोसा साहब 21वीं और ये 23वीं बताइएगा तरमीम कि तो अगर- 22 अगर तो इमरान इसलिए मैं तो कहता हूँ कि लगा दें, जितनी जल्दी लगाएं, वगरना वो स्टे हुआ है ऑलरेडी, और वो बेचारे 102 लोग जो हैं वो कसम पुरसी के आलम में हैं।